4 لوگ پھر بھی اتنا سخت آرڈر ہمارے لوگوں سے نامینیشن پیپر سینے جا رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو حکم دیا ہے، چیف الیکشن کمشنر تمہاری جرت، اور 1200 سیٹوں میں سے صرف 4 مثالیں ہیں جو پی ٹی آئی پیش کر سکی، لیکن پی ٹی آئی کے لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، پی ٹی آئی کے لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، پی ٹی آئی کے لوگوں کو چھاپے مار رہے ہیں، پڑھانے کو پکڑ لیا، ٹمکانے کو پکڑ لیا۔ عمران احمد خان نیازی سے بلہ چھین لیا گیا ہے۔ السلام علیکم جی، آج کے دن 2 بڑے ریلیف ملے ہیں پی ٹی آئی کو۔ ایک تو عمران احمد خان نیازی کو معصوم من الخطا قرار دیا گیا ہے، اور ان کی حمایت کے اندر جو ہے وہ عطر من اللہ صاحب نے آل آؤٹ جا کے تو ججمنٹ لکھی ہے۔ پہلے تو مین ججمنٹ لکھوائی ہے، پھر جب اس سے ان کی تسلی نہیں ہوئی تو پھر انہوں نے ایک اضافی نوٹ لکھا ہے۔ اس قوم نے ابھی تک 2 القابات کا بھگتان ابھی ادا نہیں کیا پورا۔ کون سے 2 القابات؟ صادق اور امین۔ یہ القابات دینے والے پہ بھی اتنے ہی بھاری پڑے ہیں جتنے لینے والے پہ پڑے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور صادق اور امین کے حوالے سے تو ایک گستاخی کی گئی، لیکن آج ایک اور جج نے معصوم عن الخطا کا بھی لقب دے دیا ہے۔ زبانی کلامی ہی دیا ہے لیکن دیا ہے۔ اب آپ نے یہ تلاش کرنا ہے کہ صادق اور امین کو تیسرا خطاب جو ہے وہ معصوم کا بھی دے دیا گیا کہ وہ تو معصوم عن الخطا ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ مطلب کہ وہی ہیں جنہیں عمران خان کو دیکھ کے ان کے دماغ میں تتلیاں اڑنا شروع ہو جاتی ہیں۔ مطلب کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے جنہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو سہولت کاری کا مرکز بنایا ہوا تھا پی ٹی آئی کے لیے کسی دور کے اندر، اور اب وہ اسلام آباد سپریم کورٹ میں لینڈ کر چکے ہیں، میں انہی کی بات کر رہا ہوں۔ اور انہوں نے اضافی نوٹ لکھنا ضروری خیال کیا ہے، کیونکہ جو کولیکٹیو ججمنٹ تھی اس کے اندر اظہار محبت ہو نہیں پا رہا تھا، تو پھر انہوں نے اضافی نوٹ لکھا ہے اپنی طرف سے۔ تو انہوں نے آبزرویشن کے دوران عمران احمد خان نیازی کو معصوم عن الخطا بھی قرار دے دیا۔ اچھا، ثاقب نثار جو ہے، نصور ہی منہ سے نکلتا ہے لیکن خیر نام نہیں کسی کا بگاڑنا چاہیے۔ ثاقب نثار صاحب جو ہیں وہ پہلے مینوں ماروی سربت جو ہے نا ڈانٹ دی رہندی ہے۔ ثاقب نثار صاحب نے جناب صادق اور امین تو قرار دے دیا، اور جو ہے وہ جس طرح جس مضحکہ خیز انداز کے اندر جس گھٹیا اور لینج طریقے سے انہوں نے ان کو صادق اور امین قرار دیا، نعوذ باللہ ان دونوں القابات کی وہ بلاسفیمی ہے، اور اس شخص کے اوپر یہ عذاب ٹوٹنا ہے۔ تو بعد میں وہ کچھ لوگوں کو کہتا ہوا پایا گیا اور ہم تک وہ بات پہنچوائی گئی۔ اب تو خیر جو ہے ایک شادی کے اندر شریک تھے، تو وہ موصوف تشریف لائے وہاں پہ، تو ایک ٹیبل کے ارد گرد جہاں پہ ہم بھی بیٹھے ہوئے تھے وہ آگے کھڑے ہو گئے۔ ان کا خیال تھا لوگ اٹھیں گے، ان کا استقبال کریں گے، اور جب کوئی بھی شخص اس ٹیبل میں سے، صرف نہیں کہ میں ہی بیٹھا ہوا تھا، اور بھی شہر کے معززین بیٹھے ہوئے تھے، کسی کے اندر اتنی اخلاق کی مطلب حوصلہ نہیں ہو سکا کہ وہ اس شخص سے اٹھ کے ہاتھ ملا سکے۔ ورنہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے کوئی اچھے کام کیے ہوں، جب آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے طاقت دے رکھی تھی تو لوگ آپ کے ساتھ ایکویٹ کرنا پسند کرتے ہیں، آپ کے ساتھ تصویر بنانا پسند کرتے ہیں۔ وہ اپنے ایک جھولی چوک کے ساتھ کھڑا رہا، پھر چند لمحے سکوت رہا، پھر اس نے ایک بندے کو پہچان کے اس کا نام لے کے مخاطب کیا، اور اس سے جا کے اس کی چیئر کے پاس، اب ظاہر کو بندہ پاس چل کے آ گیا تو وہ احتیاطاً کھڑے ہو گئے، احتراماً نہیں احتیاطاً کھڑے ہو گئے، انہوں نے ہاتھ ملایا، 2-2.5 منٹ انہی سے گفتگو کی۔ باقی ٹیبل والے جو تھے نا وہ ایسے آوازاری سے دیکھ رہے تھے، کسی نے ان کو پہچاننے کی کوشش نہیں کی۔ ان میں سے بعض اس ملک کے وکلا بھی تھے، ٹھیک ہے؟ وکلا کو تو اچھا بھلا کام پڑتا رہتا ہے، کم از کم ان کے سمدھی سے تو کام پڑ سکتا ہے۔ ثاقب نثار کے سمدھی صاحب سے، جو کہ لاہور ہائی کورٹ کے جج لگے ہوئے ہیں، ان سے تو کام پڑ سکتا تھا، اور ثاقب نثار کے فون کی ضرورت پڑ سکتی تھی، لیکن لوگوں نے اس شخص کے ساتھ اپنے آپ کو ایکویٹ کرنا پسند نہیں کیا۔ تو مجھے بہت ترس آیا اس شکل کے اوپر، قابل رحم لگا وہ شخص مجھے، بابا رحم تھا جو اپنے آپ کو کہتا تھا، اور ایروگنس اس کی بھی احمد نواز سکھیرا سے بہت زیادہ تھی، تو کوالیفائی کرتا تھا۔ تو بھی یہ پیور جدی پشتی یوتھیا
سملرلی خیر کمنگ ٹو دیٹ پوائنٹ کہ انہیں معصوم من الخطا بھی قرار دے دیا ہے اس آبزرویشن کے دوران. آج کے دن 2 بڑے ریلیف ملے ہیں پی ٹی آئی کو. ایک تو عمران احمد خان نیازی کو معصوم من الخطا قرار دیا گیا ہے اور ان کی حمایت کے اندر جو ہے وہ عطر من اللہ صاحب نے آل آؤٹ جا کے تو ججمنٹ لکھی ہے. پہلے تو مین ججمنٹ لکھوائی ہے, پھر جب اس سے ان کی تسلی نہیں ہوئی تو پھر انہوں نے ایک اضافی نوٹ لکھا ہے. تو خیر دوسرا ججمنٹ ان کو یہ ملا ہے کہ شاید سپریم کورٹ کے اسی بینچ نے بیٹھ کے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو حکم دیا ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھیں, ان کی بات سنیں اور ان کی جو شکایات ہیں وہ دور کریں. پی ٹی آئی کی کیا شکایات تھیں کہ جناب ہمارے لوگوں سے نامینیشن پیپر چھینے جا رہے ہیں. اچھا جی, کتنے لوگوں سے چھینے گئے؟ انہوں نے کہا جی 4 لوگوں سے, ٹوٹل 4 لوگوں سے. اور پروپیگنڈا دیکھیں ان کا سپانسرڈ ہر ٹی وی اینکر بیٹھ کے پی ٹی آئی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, پی ٹی آئی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. اور آج سپریم کورٹ نے پوچھا کہ کتنے لوگوں کے آپ کے کاغذات چھینے گئے ہیں یا ان کو کاغذات نامزدگی فائل کرنے میں مشکلات پیش آئی ہیں. ٹوٹل 4 لوگ سپریم کورٹ میں بتائے. یار میں نے جب یہ بات ایک ٹی وی پروگرام میں بیٹھ کے کی, وہاں پہ بیٹھے یوتھیوں کو پھر بھی شرم نہیں آئی. اور میں کہا تہاڈی لیڈرشپ سپریم کورٹ پہ جا کے مانی ہے 260 سیٹیں قومی اسمبلی کی اور تقریباً 950 کے قریب جو ہیں وہ صوبائی اسمبلیوں کی. ٹھیک ہے, اور یہ تقریباً کوئی 1200 سیٹوں کا کالج بنتا ہے, 4 صوبائی اسمبلیاں اور اس کا, اور 1200 سیٹوں میں سے صرف 4 مثالیں ہیں جو پی ٹی آئی پیش کر سکی. لیکن میرے ساتھ بیٹھے ہوئے, ساتھ والے بکسے میں بیٹھے ہوئے وہ جو تبصرہ نگاران تھے وہ اس بات پہ لگے ہوئے تھے پی ٹی آئی کے لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے, پی ٹی آئی کے لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے, پی ٹی آئی کے لوگوں کو چھاپے مار رہے ہیں, پڑھانے کو پکڑ لیا, ٹمکانے کو پکڑ لیا. تے ماما اتھے دسنا صحیح پھر کہ اینے 100 بندیاں نو پھڑیا ہے. وہاں پہ آپ کے وکیل تھے, جج بھی آپ کے تھے, ٹھیک ہے نا. عطر من اللہ صاحب تو آپ کے جج ہیں, آپ کی بات پوری طرح سننے کو تیار تھے. وہاں پہ بھونکنا تھا بھائی. یہاں پہ آ کے ٹی وی پہ بیٹھ کے پروپیگنڈا سن لو ان سے, یوٹیوب پہ بیٹھ کے پروپیگنڈا سن لو. جہاں پہ بات کرنی تھی وہاں پہ بات کی آواز نہیں آئی. ٹھیک ہے, 4 لوگ. پھر بھی اتنا سخت آرڈر کہ جناب چیف الیکشنر کمشنر تمہاری جرت, چلو پی ٹی آئی کے پاؤں میں بیٹھو اور پوچھو ان سے کہ حضور اپنے کاغذات نامزدگی کیسے داخل کر دیں. اور ظاہر ہے کہ کل بیٹھے گا. یہ 2 احکامات ایسے تھے جس سے پی ٹی آئی کے تنے مردہ کے اندر جان پڑ گئی. دیکھیں میں آپ کو ایک بات کہا کرتا ہوں, یہ سسٹم جو 2008 سے بنانا شروع کیا گیا, بلکہ بنانا ریپبلک کیا گیا, بنانا شروع کیا گیا, اور جس کا پہلا اچیومنٹ 2011 والا عمران خان کا مینار پاکستان والا جلسہ تھا, میرا 30 اکتوبر 2011 والا جلسہ تھا, اور وہاں سے پھر ایک نئی شروعات کا آغاز ہوا. اس کے بعد پورا نظام گیئر اپ ہو گیا ہوا ہے پرو عمران شپ کے لیے. ایک ورشپ ہوتی ہے نا, ایک عمران شپ ہوتی ہے, تو یہ عمران شپ کے لیے. میں نے آج جو ہے 1 سے زائد جگہوں کے اوپر یہ بات کہی ہے. میں نے کہا کہ ایک ٹی وی چینل میں بیٹھا ہوا تھا, میں نے کہا اس ٹی وی چینل کو اگر آپ یہ کہیں کہ آپ نے نواز شریف کی ای تئی پھیرنی ہے تو اگلے 5 سیکنڈ کے اندر نیوز روم, پروگرامنگ, بلیٹن سارے گیئر اپ ہو جائیں گے. اگلے 5 سیکنڈ کے بعد نواز شریف کی چھترول, شہباز شریف کی چھترول, مریم کی چھترول, وہ جو کلثوم ہے اس کو قبر سے نکال کے لے آئیں گے یہ لوگ. ٹھیک ہے, لیکن اسی ٹیم کو اگر آپ یہ کہہ دیں کہ یار عمران خان صاحب جو ہیں وہ جو زنا کیا کرتے تھے پنکی پیرنی کے ساتھ وہاں پہ بیٹھ کے, اس کی ویڈیو بھی موجود ہے, اور یہ آپ کو میں ویڈیو دے رہا ہوں, ذرا اس کو نا اس کے بارے میں کوئی خبر تو بنا دیں. سر 4 دن کے بعد بھی وہ ٹیم جو ہے سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھی ہوگی کہ ہم اس خبر کو کیسے ہینڈل کریں. پورا نظام گیئر اپ ہو گیا ہوا ہے, سارے یوتھیے لا کے بٹھا دیے گئے ہیں. ایس غلط کر لینے ہیں, سارے ٹاپ ٹو باٹم یوتھیے لا کے بٹھا دیے گئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, وہ اس بات سے ہیز اٹھاتے ہیں کہ ان کی
بھائی ان کے گھر کی خواتین جو ہیں ان کا نام جو ہے وہ عمران خان کے نام کے ساتھ آئے تو وہ اس بات کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، ان کا بھی آ جائے تو وہ بہت زیادہ سیلیبریٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے اس سسٹم کو چلانے والے، سے اٹ میڈیا، ٹھیک ہے، سے اٹ جوڈیشری، سے اٹ بیوروکریسی، ایون سے اٹ بزنس کمیونٹی بھی، ٹھیک ہے؟ بزنس کمیونٹی ریپرزینٹڈ بائی مختلف بزنس کی مختلف باڈیز، بزنس مینوں کی مختلف باڈیز، ان کے اندر بھی جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور سے اٹ ملاز یار، ٹھیک ہے نا، سے اٹ ملاز، ٹھیک ہے، وہ بھی مطلب ایون جو نان ٹریڈیشنل ملاز ہیں جو ہیں، مولوی صاحبان جو ہیں، علماء کرام جو ہیں، وہ عمران خان کی اس بات کو بہت زیادہ سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ عمران خان ایک زانی آدمی ہے، عمران خان جو ہے ایک پلے بوائش لائف ہے اس کی، اور اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں۔ بھئی بڑے بڑے علماء کرام کی اولادیں جنہوں نے اسلام کو نہج اور رخ عطا کیا، میں پھر نام لے دوں نا تو پھر ان کا شکوہ بڑا آتا ہے کہ یار آپ جو ہیں دیکھیں آپ کے ساتھ ہمارے اتنے پرانے تعلقات، سمجھ تسی گئے ہو ویسے، سمجھ آپ جاتے ہیں، لیکن وہ بھائی عمران خان کی تمام تر ایکسٹرا میریٹل ریلیشن کو، سیکسول پرورشن کو جسٹیفائی کرتے ہوئے پائے جائیں گے، تو نظام گیئر اپ کر دیا گیا نا، پورا نظام چن کے، تو اب وہ نظام ری ایکٹ کر رہا ہے، اور جب بھی اس نظام کو ایکٹ کرنے کا بھی موقع ملتا ہے تو وہ کرتا ہے۔ تیسری امپورٹنٹ خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ عمران احمد خان نیازی سے بلہ چھین لیا گیا ہے۔ اس خبر پہ میں الگ سے ولاگ کر سکتا تھا، لیکن میں نے اس لیے نہیں کیا کیونکہ اس خبر کی عمر صبح پشاور ہائی کورٹ کے دروازے کھلنے تک ہے، اس کے بعد پشاور ہائی کورٹ نے بلہ آپ چک کے چیف جسٹس آف پشاور ہائی کورٹ نے، جو کہ کرپشن انڈیکس کے اوپر، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے کرپشن انڈیکس کے اوپر ماشاءاللہ کرپشن کی دوسری پائیدان کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ کسی ظالم نے جا کے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کو وہ رپورٹ بھی سما کروا دی، کیا رپورٹ پڑھ کے میرا فیصلہ لکھ دیں، تو اس پشاور ہائی کورٹ کا دروازہ کھلنا ہے، عمران خان کا وہ گھر کی باندھی ہے، اور میرا نہیں خیال وہ بلہ ہو سکتا ہے چیف جسٹس صاحب خود جا کے بما اہل و عیال، نہیں میرا مطلب ہے بما ساتھی ججوں کے اسلام آباد اڈیالہ جیل میں عمران خان کے حوالے کر کے آئیں۔ جتنی کہ محبت جو پشاور ہائی کورٹ اور کے چیف جسٹس اور ججوں کے اندر پائی جاتی ہے، حق تو یہی بنتا ہے خوچا جا کے اس کے پاس دیکھ کے آؤ نا، وہاں پہ اٹک ہوتا تو نزدیک پڑنا تھا، تو اب آپ وہاں پہ جا کے دیکھ کے آؤ، ٹھیک ہے؟ حق تو یہی بنتا ہے سر، جتنی آپ کی محبت ہے اس کے ساتھ، اور محبت کا میرٹ وہی ہے جو میں سیگمنٹ کے پچھلے حصے میں بیان کر چکا ہوں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔